بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس تیز گیٹ تھرو میں ہم فاسٹ ٹچ ہی دے سکتے ہیں۔ آج سورۃ مائدہ ہماری ختم ہوگی، جو کہ اس سلسلے میں مدنی صورتوں میں سے آخری صورت ہے، اور سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ مائدہ تک اہل کتاب کا ایک خاص ذکر ہے۔ اور اس حوالے سے ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد کروانا چاہیں گے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ، میری امت پر بھی ضرور وہ سب کچھ گزرے گا جو بنی اسرائیل پر گزرا تھا۔ بعض روایات میں کہا حَدْبُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے جوتے کے دو پاؤں بالکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، کوئی بھی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اور اس آئینے کے اندر بار بار ہماری اس امت کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ اللہ رب العزت سب کا ہے اور سب اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن اصولوں کی بنیاد پہ۔ وہ اصول ہمیں سکھائے اور بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی معیت کا استحقاق کیوں کر حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری یہ جو مدنی صورتیں ہیں اور جو کہ اختتام پذیر ہوگا یہ سلسلہ آج، اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل پڑے گا مکی صورتوں کا۔ اس میں دوسری بات ہم ذکر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ جو حالیہ ترتیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی، جو کہ قرآن مجید کی نزول کی ترتیب سے ہٹ کر ہے، اس ترتیب میں شروع ہو کر تقریباً یہ 7 پارے یوں چلتے ہیں کہ بالکل سینیریو ایک امت اور ایک معاشرہ موجود ہے، جبکہ مکی صورتوں کا جو پورا سینیریو ہے وہ ایک ایسی صورت ہے جہاں پر مسلمان معاشرہ سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو کیوں پہلے 7 پارے تقریباً اس انداز سے ہمیں ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ ہم ایک جیتے جاگتے مسلمان معاشرے کو محسوس کریں، جس کے اندر اہل ایمان بھی ہیں، جس کے اندر منافقین بھی ہیں، باہر کفار بھی ہیں، ان کی جنگیں بھی ہیں، ان کی دشمنیاں بھی ہیں، ان کے قوانین اپنے بھی ہیں، ان کی اپنی تہذیب بھی ہے، ان کے اپنے احکام بھی ہیں، سارا کچھ۔ اس وجہ سے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے عرض کیا تھا، رہتی دنیا تک کے لیے اب اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ روئے زمین پر قائم رہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ابتدا میں آپ کو ذہنی نفسیاتی طور پر اسی حالت سے ہی گزارتا ہے، اور پھر کہیں جا کر جب ایک فاؤنڈیشن پڑ جاتی ہے، پھر کہیں جا کر آپ کو مکی صورتوں کے اوپر لے کر آتا ہے، جہاں آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں اور کس طریقے سے یہ معاشرہ وجود میں آیا تھا وہ کہانی اس کے بعد آپ کو پھر بتائی سمجھائی جاتی ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 62، تم ان کی ایک بڑی تعداد کو دیکھو گے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ان کی دوڑ لگی پڑی ہے کھلے گناہ کے کاموں کے اندر، صاف ظلم و زیادتی کے اندر، اور حرام خوری۔ اتنا تھوڑی ہے، سبحان اللہ، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، آخر کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان کے جو مولوی ہیں اور ان کے جو درویش ہیں اور ان کے جو ماشاءاللہ بہت بہت بڑے مرجع ہیں، مرجع خلائق ہستیاں ہیں، نیکوکاری کی حد کی پڑی ہے، یہ ان کا نوٹس کیوں نہیں لیتے اور اپنے ان لوگوں کو برا بولنے سے، گناہ بولنے سے اور حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تھوڑا آگے چل کر آیت 6، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر انہوں نے تورات قائم کر رکھی ہوتی اور انجیل قائم کر رکھی ہوتی اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوتا رہا ہے اس کو قائم کر رکھا ہوا ہوتا، تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے
اور اپنے نیچے سے بھی رزق حاصل ان کو ملتا ہے۔ منہم امت مقتصدہ، بے شک ان میں سے ایک امت راستو ہے، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ برے اعمال کے اندر گری پڑی ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے قل یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اہل کتاب تم تو کسی جگہ ہو ہی نہیں جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو قائم نہ کر لو، اور جو کچھ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوتا رہا ہے تم پر۔ کیا ایک کافی آئینہ نہیں ہے جو ہم کو دکھایا گیا ہے؟ پھر ان کے ہاں شرک کا عام ہونا اور غلو کرنا اپنی پیشوا ہستیوں کے متعلق، اس کا پھر کلائمیکس یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صاف اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا ہے، اور ایک جیتی جاگتی آسمانی امت میں یوں شرک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر ان کو کچھ تنبیہات فرمائی جا رہی ہیں، اور غلو فی الدین سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے متعلق ایک تاریخ سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے آیت نمبر 78 میں، کہ لعنت کر ڈالی گئی بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر، داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانیاں اور خدا کی حدیں توڑنے میں حد کر ڈالی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ تو نافرمانیاں اور خدا کی حدیں توڑنا، لیکن بہت اسپیسیفائی کر کے کیا ہو رہا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے مابین منکر کو روکنے کا عمل ہی موقوف ہو چکا ہوا تھا۔ ایک اور دوسری جو بات ہے وہ کہ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ان کی بہت بڑی تعداد کو دیکھو گے کہ ان کی ساری دوستیاں، یاریاں، پیار، محبتیں، وابستگیاں، تعلقات، جتھا بندیاں کافروں کے ساتھ ہو گئی ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت بات اگلی آیت میں کی جائے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ ایمان رکھنے والے ہوتے اللہ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کافروں کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا کارساز نہ بناتے۔ سبحان اللہ، آئینہ ہے جو دراصل اس امت کو دکھایا جا رہا ہے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور پھر اس کے بعد ان کی عداوت سے متعلق ایک چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم ضرور بضرور اہل ایمان کا بدترین دشمن پاؤ گے یہودیوں کو اور پھر مشرکین کو، اور ان کے لیے ایک مودت میں قریب تر طبقہ پاؤ گے تو وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں۔ ان میں بلا شبہ بہت سے عبادت گزار راہب ایسے ہیں جو تکبر نہیں کرتے، اور دراصل یہ اس حالت کی بات ہو رہی جس وقت یہ قرآن مجید اترا تو وقت کی جو امت تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہی طبقہ تھا۔ اب یہ ایسے ان میں سے لوگ ہیں کہ جو حق کے متلاشی ہیں اور حق کے منتظر، جیسے ہی انہوں نے سنا اس شے کو جو اس رسول پر نازل ہوئی تھی یعنی قرآن مجید، تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں ایک سیلاب آ جاتا ہے آنسوؤں کا۔ یہ حق کو پہچاننے کے آنسو ہیں اور حق کو پہچاننے کا گریہ ہے، اور یہاں پر یہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے تو ہم کو گواہوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ سورۃ مائدہ یہ سماجی مسائل کے اوپر بہت طویل بیان دیتی ہے، اور یہ بھی دراصل تو کچھ سماجی پہلو ہی ہیں جو کہ بیک وقت عقائدی بھی ہیں۔ دوبارہ بات آ جاتی ہے طیبات پر اور پاکیزہ اشیاء پر۔ یہاں البتہ ایک ذرا جداگانہ انداز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، سورۃ بقرہ میں آیا تھا کہ پاکیزہ چیزیں ہی کھاؤ اور حرام چیزوں سے بچو، اور بالعموم ہمارا نریٹو جو ہے وہی چلتا ہے۔ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے مت چل دیا کرو۔
اور اس معاملے میں حدوں سے مت گزرو. اللہ تعالیٰ کو حدوں سے گزر جانے والے شدید ناپسند ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے حلال طیب سمجھ کر کھاؤ اس کو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنا شرک کا ایک بہت بڑا باب یہ ہے. اللہ تو حلال اور حرام عمل کے لحاظ سے تو یہ گناہ اور اطاعت کا باب ہے، لیکن اعتقاد کے لحاظ سے حلال اور حرام ہی ایک تو بدعت کا باب ہے، اور پھر ایک حد پہ جا کے یہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کا باب ہے. اس وقت جو ایک تہذیبی حملہ مسلمانوں پہ ہوا ہے، خصوصاً جب ہم کہتے ہیں تہذیب پہ حملہ تو اس کا زیادہ عنوان مغرب کے حوالے سے لبرلزم ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا بہت بڑا مارکا حلال اور حرام ہی کے اوپر. اور یہ جو ہمارا اختلاف ہے، یہ حلال اور حرام کا وہ اختلاف نہیں ہے جس کا تعلق محض عمل سے ہو، بلکہ یہ ایک عقیدے سے تو ہر دین کے اپنے حلال اور حرام ہوتے ہیں، اور لبرلزم کے بھی اپنے حلال اور حرام ہیں. بے شک بہت ساری جگہوں پر وہ اسلام کے حلال اور حرام کے ساتھ متفق بھی ہوں گے. ہمیشہ ایسا ہوگا کہ ایک دین کے حلال اور حرام دوسرے دین کے حلال اور حرام کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ متشابہ ہوں، لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ مطلق پیکج ایک آسمان کا ہے، اس کو ماننا اسلام ہے اور توحید ہے اور ملت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالنا ہے. اور اس پیکج کو ریپلیس کرنا کسی اور پیکج کے ساتھ جو کہیں اور سے آیا ہے، اور بے شک اس کے اندر بہت ساری چیزیں بالکل بیان ہی وہی ہوں جو ہمارے پیکج کے اندر ہیں. مسئلہ پیکج کا ہے، وہ پیکج صریحاً کفر ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسلمان معاشروں سے صریحاً بے دخل کرنے والی بات ہے. اور معاشرت کی سطح پر حضرات اسی کو نوٹ کر لیجیے، سماج کی سطح پر دین اسلام کو چیلنج جو ہے اس سے پہلے مسلمان معاشرے میں کبھی نہیں ہوا. وہ جو آپ سنتے ہیں نا معتزلہ اور جہمیہ، وہ سارے کے سارے کچھ فلسفیانہ مباحث سے. یہ جو سماج کی سطح پر رسول اللہ کے حرام کردہ کو کہنا اس میں کیا ہے، اور اس کے مذاق اڑ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ پہلی بار ہوا ہے. صاف ارتداد ہے یہ، صاف اللہ اور اس کے رسول کو ان کی اس حیثیت سے جس کو مان کر ہم مسلمان ہوتے ہیں رد کرنے کی ایک دعوت ہے. تو اس کے بعد یمین قسم سے متعلقہ ایک ہدایت فرمائی جا رہی ہے. عربوں کے ہاں واللہ واللہ بہت کہا جاتا ہے، اللہ کی قسم، مطلب وہ پل پل پہ کہا جاتا ہے. اچھا، قرآن مجید نے بھی اس کو قبول فرمایا ہے اور اس کو یمین لغو کہا ہے کہ بھی جو تم باقاعدہ سولمنلی قسم نہیں اٹھاتے تو ایسے واللہ کہہ لیتے ہو، تو اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے. تم نے ایک بات کی واللہ میں تو یوں کرنے والا ہوں، میں تو یوں کروں گا، پھر تو آپ نہیں کر رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو یمین لغو کہتے ہیں، جو حرج کی بات نہیں ہے. قرآن میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یمین لغو پہ، لغو قسم پہ تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. ہاں پکڑ ہے جس کو باقاعدہ تم ارادے کے ساتھ اور نیت کے ساتھ لیتے. ہاں البتہ اس میں پھر کیونکہ تم نے اللہ کا نام لیا ہے تو تم پر پابندی ہوگی، تو اس کو توڑنا جائز نہیں ہے. اور اگر کسی وجہ سے اس کو توڑ بیٹھو تو اس کا پھر کفارہ ہے، جو کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس اوسط انداز سے جو تم خود کھاتے یا اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو. کھانا ہے، یا پھر 10 مسکینوں کا پہناوا ہے، لباس ان کے، یا پھر ایک گردن آزاد کروانا ہے. اگر اس کی کوئی صورت نہیں بنتی، آدمی کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا. اس کے ساتھ پھر شراب کی، جوئے کی قطعی حرمت جو ہے، کچھ مزید اور چیزیں ان کا بیان ہے، اور صاف صاف ان کی ممانعت ہے. اور یہ کہ یہ سود اور شراب اور سود جو ہیں وہ ایک تو تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ صاف اللہ تعالیٰ کی یہ
मासियत हैं। इहराम की हालत, क्योंकि सूरत माइदा जो है ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह के शायर की हुर्मत और उनकी ताज़ीम कायम करवाने का मबहस बयान करती है जा बजा। तो इहराम की हालत में कुछ चीज़ों के पास नहीं फटक सकते आप, ख़ुसूसन यहाँ पर शिकार की बात है। अमल को करने को तो एक अमल है शिकार, लेकिन असल क्या है? असल है अल्लाह ताला की हदें और अल्लाह ताला के शायर की एक ख़ास हुर्मत। इस ज़हनी कैफियत से गुज़रना इबादत की और अल्लाह की ताज़ीम की और खुदा की खुदाई को मानने की मशरूत सूरतों में से एक ज़बरदस्त सूरत है। इसकी मज़ीद तफसील में हम यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। अलबत्ता अब आगे चलकर जो कुछ बाप दादा से चला आता है दीन के हवाले से, मुशरिकीन का और वहाँ पर पाए जाने वाले लोगों का उन पर इसरार करना, और इस हवाले से अल्लाह ताला फरमाता है कि अवलौ कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन व ला यहतदून, यानी ये जो है ना कि चीज़ें खड़ी हो गई हैं इस वजह से कि पीछे से चली आती हैं। बुनियाद है इस बात की कि अंबिया की इताअत ना हो, पीछे से चली आती चीज़ें नहीं, बल्कि आसमान के हवाले दरकार हैं चीज़ों के हलाल और हराम होने और दुरुस्त और गलत होने के लिए। यहाँ एक उसूल भी बताया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, अहले ईमान। ज़ाहिर है ये उस कौम को ख़िताब हो रहा है जो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को जानती भी है और उस पर कारबंद भी है, लेकिन अमर बिल मारूफ़ करते हैं, नही अनिल मुनकर आप करते हैं, तो उसकी आप कोशिश करते हैं, इसके बावजूद दुनिया सुधर कर नहीं दे रही है। तो बहरहाल ये है कि अगर अल्लाह के तकाज़ों पर पूरा उतरने में आपने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है तो इंशाअल्लाह आपकी निजात के लिए काफ़ी है। तो ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, अगर तुम अब हिदायत पर कारबंद हो और इस हिदायत के अंदर अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर शामिल है, तो फिर उनका गुमराह होना इंशाअल्लाह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। अल्लाह के पास सब लोगों ने जाना है और अपने अपने हिसाब के लिए पेश होना है। वसीयत की किसी का वसीयत करना अपने माल वगैरह के मुताल्लिक़, और फिर उसकी गवाही, वो फौत हो गया तो अब उसकी गवाही से मुताल्लिक़ कुछ हिदायत हैं, इसकी भी तफसील में हम यहाँ पर नहीं जा पा रहे। और सूरत निसा का जो आखिरी हिस्सा है वो है क़यामत का एक मंज़र। सब रसूल अल्लाह के सामने हाज़िर हैं और अल्लाह ताला फरमाता है कि सुनाओ भाई तुमको इन इंसानों की तरफ से क्या जवाब मिला था। और एक ऐसी बात है कि अंबिया तक वहाँ नहीं बोलते, रसूल कहते हैं कि खुदाया तू ज़्यादा जानने वाला है, यहाँ हम क्या कहें, क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। और उसके बाद फिर इस जहान के अंदर आसमान की तरफ से भेजी हुई एक हस्ती को अलबत्ता खुदा का शरीक बनाना, ये अमल इतनी बड़ी सतह पर और इतने वसी पैमाने पर, और तकरीबन अब तक जितनी इंसानियत ने ज़िंदगी गुजारी है 2 सदियाँ, और पता नहीं क़यामत तक कितना ज़माना और गुज़रना है कि जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम नामी एक हस्ती जो खुदा की मबूस करदा है और खुदा की प्यारी एक हस्ती है, उसको ही अलबत्ता आसमानी रिसालत का जो अस्लुल उसूल है तौहीद, उसको तोड़ना और शिर्क का उन्वान बनाकर जो हुआ। तो ये इस जहान के अंदर एक ऐसा अमल है कि जो बेहद हिसाब कुरान मजीद ने, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली आसमानी किताब है ही सिर्फ ये कुरान मजीद, तो बेहद हिसाब इस चीज़ को कुरान मजीद ने नोट करवाया है और इसका इब्ताल किया है। और यहाँ पर भी क़यामत के मनाज़िर में यही है कि अल्लाह ताला फिर तमाम अंबिया को, रसूलों को ख़िताब करने के साथ फिर ख़ास ईसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करेगा, सुना भाई ये जो शिरक हुआ तू जानता है, और यहाँ पर एहसानात अपने गिनवा रहा है कि हाँ तूने जो है वो कोड़ी को अच्छा कर देता था तो मेरे हुक्म से, अंधे को बीना कर देता था तो मेरे हुक्म से, ये मट्टी से एक परिंदा पैदा करता था और उसके अंदर फूंकता था तो वो ज़िंदा हो जाता था तो मेरे हुक्म से, और
یہ دنیا کو حکمت اور تعلیم دی تو میں نے تجھ کو عطا فرمائی وغیرہ وغیرہ، اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ تو پہلے دن سے تیری جان لینے کے درپے تھے، تو تجھ کو ان سے بچا کر رکھا اتنی دیر اور آخر میں پھر جو ہے وہ اٹھا لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہے۔ تو یہ میں نے تجھ پر یہ سارا، تو اے عیسیٰ تو بتا کہ اس جہان کے اندر تیرے نام پہ میرے ساتھ شرک جو ہے وہ کیسے ہوا، اور حواریون کے حوالے سے بھی جو ایک احسان ہوا کہ ایک دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا حواریون کی فرمائش پر، اس کا بھی ذکر کرنے کے ساتھ کہا کہ کیا اے عیسیٰ، جبکہ اللہ رب العزت جانتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی کیسی فرما بردار ہستی ہیں، اور پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام بھی قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ جب وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، مسیح صاف کہتا چلا گیا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اپنے میرے رب کی پہلے کا اور اپنے رب کی۔ تو اللہ تو رب تھا مسیح کا، مسیح اس کا سراسر بندہ اور اس کی بندگی کا داعی تھا علیہ السلام۔ تو اس کے باوجود یہ ایک اسلوب ہے جس کو آج بتایا گیا، اور اس جگہ پہ آپ کبھی قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اے عیسیٰ، کیا تو نے کہا تھا ان کو کہ تجھ کو اور تیری ماں کو یہ میرے برابر کر دیں اور تمہاری عبادت ہوتی رہے دنیا کے اندر؟ مسیح عرض کریں گے پاک ہے تو اے رب، میری یہ مجال کہاں کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو میرے لیے سزاوار ہی نہیں ہے، اگر میں نے کہی ہو تو خدایا تو جانتا ہے، تو جو میرے نفس میں ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو تیرے نفس میں ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا سوائے وہی جس کا تو نے مجھے مامور فرمایا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے، اور جس وقت جتنی دیر میں ان کے مابین تھا تو میں ان پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو پھر تو ہی نگران تھا، اور خدایا پھر میں تو حاضر بھی نہیں تھا، اور تو ہر چیز پر ہی گواہ ہے، اور اب خدایا اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخشنا چاہے تو تیرا زور ہے اور تیری ہی حکمت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا آج ہی وہ دن ہے کہ جب سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچانے والی ہے، ان کے ٹھاٹھ ہوں گے بہشت میں، باغوں کے نیچے جہاں ندیاں بہتی ہیں، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اور یہ عظیم کامیابی ہے، اور یہ سارا کا سارا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دراصل اسی کی ہے، اور وہی اس جہان کے اندر کامل قدرت کا مالک ہے۔ سورۃ انعام شروع ہوتی ہے حمد سے، تعریف، ستائش، گن گانا، یہ عبادت کی اصل ہے، اور پوری عبادت دراصل ہے ہی اپنی بلحاظ کیفیت یہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے گن گانا اور اس کی نعمتوں پر اور اس کی بڑائیوں پر۔ تو اہل علم نے کہا کہ حمد کی دو خاص جہتیں ہیں، ایک ہے اللہ کے انعامات، ٹھیک ہے، اللہ کی تخلیق اور اس کے انعامات، ایک اس پر اللہ کے گن گائے جاتے ہیں جو کہ اس کی عبادت ہے اور جو کہ اس کا حق ہے اور جو کہ بندے کے شایان ہے۔ ایک دوسری بات کہی کہ اللہ کی حمد ہوگی اور اس کے گن گائے جائیں گے اس کی اپنی اعلیٰ صفات پر، وہ بے شمار صفات ہیں جن کا بہت کچھ تو انسانی فطرت کے اندر بٹھا دیا گیا ہے خدا سے متعلق، اور پھر اس کا بہت کچھ جو ہے وہ رسالتوں کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک ہے اللہ کی نعمتیں جو کہ مخلوق ہیں، پھر ایک ہے اللہ کی اپنی خوبیاں اور اللہ کی اپنی صفات جو کہ مخلوق نہیں ہیں، وہ اللہ کی اپنی صفات ہیں، تو ان کے حوالے سے اللہ کے گن گائے جائیں گے۔ تو اس جہان میں ایک ہی ہستی ہے جس پر نظر ٹکتی ہے اور جس کے لیے خوبی بولی جاتی ہے، باقی کسی کی کوئی شے اپنی ہے ہی نہیں۔ وہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا،
اور جس نے اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا کیا. اندھیرے اور روشنی ایک تو وہ ہیں نا جو آپ کو باہر نظر آتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہر انسان کے اندر اندھیرے اور روشنیاں ہیں. سبحان اللہ، اور ہر قلب کے اندر روشنیاں کرنے والا اور حقیقتوں کو ان کے اصل پر دیکھ سکنا انسانوں کا، یہ ساری صلاحیتیں پیدا کرنا مخلوق کے اندر، یہ ہیں روشنیاں، یہ ہے روشنی. اور وہ ظلمتیں کہ جب حق و جل ہو جاتی، یہ ساری جو سلسلہ ہے یہ وہ پیدا کرنے والا ہے. اتنی زبردست پہچان خدا کی، اس کے باوجود اس جہان میں لوگ خدا کے برابر ان ہستیوں کو ٹھہراتے ہیں. یعنی دور نزدیک سے فطرت انسانی، عقل انسانی ان کے اندر کوئی کمال نہیں دیکھتی. وہ ہستی پہلے یہ مطلق تخلیق، پھر انسان کی تخلیق جو کہ ایک مٹی سے اور کیچڑ سے. طین جو ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، یہ جو خشک مٹی ہوتی ہے، اور طین وہ جو کیچڑ ہے، کیچڑ والی مٹی سے اس انسان کی تخلیق کر دی اور پھر اس کی ایک میعاد مقرر کر دی. تو یہ اس کا وجود ایک کرشمہ ہے. چلتے پھرتے اس وقت 22 کروڑ کے کرشمے خدا کے 22 کروڑ انسان کہتے ہیں کہ 22 ارب انسان کہتے ہیں کہ جہان میں اس وقت موجود ہے. اچھا، پھر ہر انسان کی ایک اجل ہے اور ایک وقت کے لیے یہاں پر چلتا پھرتا ہے. اس کے باوجود اس خدا سے متعلق انسان سرپٹول کرتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں. وہی ہے لائق عبادت آسمانوں میں اور زمین میں، وہی ہے جو جانتا ہے ہر پوشیدہ کو اور ہر کھلی بات کو، اور جو تم کمائیاں کر رہے ہو سب کچھ اس کے علم میں ہے. اور جو نشانیاں آ رہی ہیں اس رسالت کے ذریعے سے، یہ لوگ مسلسل اس سے اعراض کرتے جا رہے ہیں. اب جو کچھ انہوں نے اعراض کر لیا ہوا ہے اور حق کی تکذیب کر دی ہے، تو اے نبی ان قریب ان کو اب خبریں پہنچنا شروع ہو جائیں گی اس ٹھٹھے کے متعلق جو یہ حق کے ساتھ کرتے رہے تھے. اہل تفسیر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہان انسانی کے اندر پیش قدمی فرمانا ہر نئے دن کے ساتھ نئی پیش قدمی ہوتی چلی جا رہی تھی، اور تیزی کے ساتھ رسول اللہ کی بتائی ہوئی جو باتیں تھیں وہ اپنی حقیقت خود بیان کرنا شروع ہو گئی تھیں. تو فرمایا کہ ان قریب اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرما جانا، تلواریں نکل آنا، اور منکرین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل یہ ختم ہو چکا ہونا اور حق کا راج ہو جانا. پورا جزیرہ عرب جو ہے وہ اس نبی کا کلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور منکرین جو ہے وہ قصہ پر. تو یہ خبریں عنقریب اتنے زور کے ساتھ دعویٰ کیا ہے. پوائنٹ اصل میں صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جیتتے چلے گئے ہیں، نہیں، وہ پہلے دن سے دعویٰ کر کے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اب دیکھتے جانا. اور یہ ایک پیشن گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب آنے کی. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے تو کس طریقے سے آئیں گے کہ منکرین حق جو ہیں، جو تو ایمان لے آئے وہ تو منکرین حق نہ رہے، اور جو منکرین حق ہی ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں. تو یہ کہانی تو بہت بار چلی ہے روئے زمین کے اندر. ذرا ان سے کہو کہ اپنے ارد گرد دیکھیں. یہ خاص طور پر جزیرہ عرب میں اس وقت جو کہی گئی ہے تو بے شمار اس کے حوالے موجود ہیں کہ وہ قوم جو اولین مخاطب تھی قرآن مجید کی، ان کے ارد گرد بے شمار ایسی بستیاں تھیں جہاں پر نبوتیں اور رسالتیں آئی تھیں، اور جہاں کے لوگوں کو پھر عذاب دیا گیا تھا، اور ان کے آثار جو ہیں ابھی تک باقی تھے. اور پورے علاقے کے لوگ اپنی اس حد تک تاریخ محفوظ کیے ہوئے تھے کہ یہ سمود کی بستی ہے تباہ ہوئی تھی، اور یہ عاد کی بستی ہے وہ تباہ ہوئی تھی، اور یہ مدین کی بستی ہے وہ تباہ ہوئی تھی، اور یہ سارے کے سارے جزیرہ عرب میں ہی ہیں، یا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ملتے جلتے مصر وغیرہ کا. یہ بھی کوئی بہت دور کی بات نہیں تھی، جس کو عرض قرآن بعض حضرات نے کہا کہ وہ زمین کے وہ گوشے جن کے قصے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور ان کے آثار اس وقت کے انسانوں کو معلوم تھے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ دکھا کر
عرب کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ رسالت ایک بہت سنجیدہ شے ہوتی ہے، اس کے ساتھ محاذ آرائی تمہارے بالکل بھی حق میں نہیں ہے، تو تم اپنا یہ کر و فر اور اپنا یہ تکبر، اپنی یہ ضد اور گھمنڈ اور چتراہٹ چھوڑ کر تو اس آسمان کی روشنی کو قبول کر لو۔ یہاں ان کا ایک ساتھ ساتھ اشکال دور کیے جا رہے ہیں۔ ایک اشکال ان کا یہ ہے کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتر آتا، یا یہ ہے کہ یہ فرشتہ ہمارے صرف ایک انسان بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بات تو کی جا رہی ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، دیکھو اگر فرشتہ آ جائے لَقُضِيَ الْأَمْرُ تو معاملہ فوراً پھر نمٹا بھی دیا جائے، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر یہ نہیں ہے کہ مہلت ملے۔ اچھا اب یہ ہے کہ برسوں کے برسوں مہلت ملے، کفر کر رہا ہے رب العزت جس کے ہاتھ میں جان ہے، اس کے ساتھ ٹھٹھا بھی، مذاق بھی، کفر بھی، بغاوت بھی، سرکشی بھی، اور وہ رزق دیے جا رہا ہے، اس کو کھانا مل رہا ہے، مزے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے آگے چل کر ایک بات ہوگی اور بڑی اہم ہے۔ اچھا یہ جو سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد ہوش آئی اور اسلام قبول کر لیا، کوئی بات نہیں، اہلاً و سہلاً، سارے گناہ بخشے۔ رسول اللہ کے خلاف تلوار لے کر نکل آیا تھا، میرا یہ گناہ بھی بخشا جائے گا۔ جیسے عمرو بن العاص نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گناہ، میں تو آپ کے ساتھ محاذرہ ہے، آپ کو ہرانے کے لیے میں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں، تو یا رسول اللہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں عمر، کیوں نہیں، اسلام لانا جو ہے وہ تمام کے تمام گناہوں۔ اچھا یہ جو ہے کہ مہلت مل جائے اور سارے کے سارے گناہ کئی سال تک کرنے کے باوجود آ گیا ہے طائب ہو کر، تو یہ کہاں ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک غیب کا پردہ رکھا گیا ہے۔ اوٹ جو غیب کی رکھی ہے، بہت بار آج بھی جو ہے، پھر آ کیوں نہیں جاتا خدا؟ وہ جو جنت دوزخ کی جاتے ہیں، لے آؤ نا، پھر بھائی لے اگر آئیں تو پھر یہ تھوڑی ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کو گھر جانے دے گا کوئی، اور آپ جو ہے نا یہ موقع، یہ مہلت، یہ سوچ، یہ بچار نہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ سورۃ الانعام کا ایک خاص موضوع ہے کہ یہ سارا کچھ کس پہلو سے ہے کہ غیب کی ایک اوٹ رکھی گئی ہے۔ نہ خدا خود سامنے آتا ہے، نہ حتیٰ کہ فرشتوں کو یہاں پر بھیجتا ہے، اور وہ تمام غیب کے امور جو ہیں ان کو پردے ہی کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرشتہ آ جائے تو یہ سارا معاملہ پھر فل فور نمٹا دیا جائے، ایمان کفر کا مسئلہ، اور اس کے بعد پھر نہ تم رہو اور نہ تمہارا کفر رہے اور نہ تمہارے پاس یہ مہلت رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر البتہ فرشتے کو رسول ہی بنا کر بھیجا جائے، تو پھر جب رسول بنانا تھا اس کو، تو وہ تو پھر ایک انسان ہی اس کو بنانا تھا، تو پھر بھی یہی تمہارا شبہ ہوتا۔ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ارد گرد کی جو زمین ہے ادھر چل پھر کے دیکھ لو، اور تکذیب کرنے والوں کا جو حشر ہوتا رہا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لو۔ یہ ایک ایسی ہستی کا بیان ہے جو عنقریب ان پر عذاب لے کر آنے والا ہے۔ تو اس وقت جو کچھ دستیاب ہے ان لوگوں کو، وہ سارا کچھ دکھا کر ان کو سمجھ لینے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے۔ اور تم ذرا یہ دیکھو کہ یہ جو یہاں پر سورۃ انعام کے اندر جو بنیادی دلائل ہیں نبوت کے، اور نبوت کا جو مضمون ہے، دعوت کا جو مضمون ہے، اس میں ایک بہت بڑی بات کیا ہے؟ یونیورسیلٹی۔ بھئی یہ نبی کھڑا کیا کر رہا ہے؟ خدا کی عظمت، باقی ساروں کی عظمت کو ختم کروا کے، باقی ساروں کی عبادت کو اور ان کی بندگی کو ختم کروا کے، فارغ کروا کے ان کو اس منصب سے خدا کی بڑائی کروانے ہے۔ تو اصل جو مضمون ہے اس کو دیکھو۔ اچھا تو اب اس کو میچ کرو، اس جہان کے اندر کون ہے بڑا، کس کی چلتی تم کو نظر آ رہی ہے؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، اچھا قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ تو اس نے خود اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے بندو۔ اب یہ جو ہے کہ وہ یعنی تم پر رحمت فرمائے، تمہارے جو ہے اس کے سامنے جھک جانے کے نتیجے میں وہ تمہاری بخشش بھی کر دے، تم کو باریاب بھی فرما لے،
تم کو کامیابی بھی دے دے، ایک ابدی جہان کا تم کو یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس نے خود اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہوئی ہے، یہ تھوڑی کہ کسی کا زور ہے اس پر۔ اور یہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو کوئی سکونت رکھتی ہے کوئی مخلوق رات کے اندر یا دن کے اندر، وہ ساری کی ساری اسی کی ہے۔ اور ذرا پوچھو کہ جو آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے، اس کے علاوہ کسی کو کارساز بنایا جا سکتا ہے؟ شرک یہی تو ہے جس کو یہ نبی مٹاتا پھر رہا ہے، وہ یطعم ولا یطعم۔ اچھا، وہ جو ہے وہ کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ یہاں پر شیخ متولی شعراوی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کی غلامی ہوتی ہے اس میں آقا پلتا ہے، یہ جو ہے نا نوکر اور عبادت گزار اور غلام جو ہے، آقا پلتا ہے غلام کے رزق پر، غلام کی دین پر۔ تو یہ جو مطلب اس کو بڑا کرتے ہیں اور اس کا نام جپتے ہیں، اور تو ان کے دم سے آقا بڑا ہوتا ہے، ان کے دم سے آقا کا رزق چلتا ہے اور اس کا لنگر جو ہے وہ آباد ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ہے جب اللہ سچے کی عبادت ہوتی ہے تو بندہ آقا سے لے کر کھاتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت بتائی گئی ہے کہ ان کی جو فرمائشیں ہیں ان کو کہہ دو کہ خود میں بھی کوئی فیصلے تھوڑی کرتا ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کر لوں، سراسر یعنی انبیاء جو ہیں وہ ان کی شان ہے، بتاتے جاؤ بہت اعلیٰ ہے اور بولتے جاؤ بہت اعلیٰ ہے، اس کی حد کیا ہے کہ یہ خدا کے آگے کھڑے تھر تھر کانپتی ہوئی سی، سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے یہ انبیاء ہوتے ہیں، خدا کی بڑائی اور عظمت سب سے زیادہ ان کو علم ہوتی ہے۔ تو یہ ہے خدا، اور یہ ہے مضمون اس دعوت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائی جا رہی ہے۔ اور خدا کا مطلق اختیار، وہ اگر پکڑ لے کسی کو کسی تکلیف کے اندر، تو نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا نہ یہ نہ وہ، کوئی ہے ہی نہیں جو پھر آدمی کو اس مصیبت سے نکال دے، فلا کاشف لہ الا ہو۔ اور اگر وہ کسی کو کچھ خیر دینا چاہے تو پھر مطلق وہ قدرت والا ہے، کسی کا کوئی اختیار ہے نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ وہو القاہر فوق عبادی، اپنے بندوں کے پر پوری زوراوری ہے اس ہستی کی۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، اب ہم سجدے کریں گے، اس کی تسبیحات کریں گے، یہ جو انبیاء کی سکھائی ہوئی ہیں، تو دراصل کیا ہے، ایک طرف خدا کی معرفت ہے، اس کی پہچان ہے، اور پھر اسی کے بقدر اندر سے عبادت جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے۔ عبادت، بندگی، تسبیح جو ہے، یہ سارا کچھ پھر برآمد ہوتی ہے اس عظمت اور اس بڑائی کے بقدر اور اس حسن کے بقدر جو خدا سے متعلق ہم نے جانا۔ وہو الحکیم الخبیر، تو سراسر حکمت والا اور مطلق خبر رکھنے والا۔ اور یہاں پر شہادت کی بات ہو رہی ہے کہ قل ای شیء اکبر شہادہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ایک انسان ہی، اور یہاں پر وہ دعویٰ نبوت فرما کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے حق میں گواہی تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے۔ یہاں پر اہل علم نے کہا کہ اب اللہ رب العزت جو گواہی دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی، ظاہر ہے کوئی اللہ سے کوئی سننے تو نہیں جا رہا، نہ اللہ ان سے کلام فرماتا ہے، تو جو اگر اللہ نے کچھ بتایا بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے گواہ اللہ ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دینا یہ ہے کہ چند برسوں کے اندر خدا اب جو کرنے والا ہے نا وہ تم دیکھو گے، خدا اب جو کرنے والا ہے اس نبی کے حق میں، اور اس کے ڈنکے بجیں گے انشاءاللہ بر اعظموں کے اندر، اور بت خانے گریں گے، وہ دور دور تک جو ہے، دور دور کے ملکوں میں اس نبی پر درود پڑھا جائے گا، اور اس کا قرآن جو ہے وہ تلاوت کیا جائے گا، اور اس کی دعوت جو ہے وہ راج کرے گی صدیوں تک کے لیے۔ تو یہ ہے قل اللہ شہید بینی و بینکم،
خدا اپنے افعال کے ذریعے سے اور اپنی قدرتوں کے ذریعے سے ان قریب تم کو بتا دے گا. تو اللہ اس کے حق میں جو گواہی، اور اس سے بڑی اللہ سے کی گواہی سے بڑھ کر کیا گواہی ہے. یہ وجہ ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک ہستی جو دعویٰ کر کے روئے زمین پر خدا کا رسول ہونے کا تو آئی ہے. تو آپ کے جو نبوت کے دلائل ہیں بے شمار ہیں. یہ تو ممکن ہے کہ کوئی ایک خاص دلیل آپ سے اوجھل ہو جائے، دوسری دلیل اوجھل ہو جائے، تیسری دلیل ہو جائے، لیکن کہتے ہیں مجموعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل نہ کسی عالم سے روپوش ہو سکتے ہیں، نہ کسی جاہل سے روپوش ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا غور سوچ بچار اگر کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، کسی بھی دنیا میں جو انبیاء آئے ہوں گے، کسی بھی نبی سے بڑھ کر بہت زیادہ روشنی کا سیلاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے ذریعے سے اس جہان کے اندر برآمد ہوا ہے. تو اس وجہ سے مجموعی طور پر دلائل نبوت جو ہیں کسی پر مخفی نہیں رہیں گے. اور یہ وجہ ہے کہ یہ جہاں تک اہل کتاب کی بات ہے تو وہ تو اس کو یوں پہچان رہے ہیں، اس نبی کو اور اس قرآن مجید کو، جس طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہاں اس سے تھوڑا آگے چل کر یہ آیت نمبر 31 ہے، آخرت سے متعلق بیان ہوا ہے کہ سب سے بڑا گھاٹا کھانے والی اگر کوئی مخلوق ہے انسانوں کے مابین تو وہ بھلا کون ہے؟ جو خدا سے ملاقات کو نہ مانے. یہ جس ساری زندگی جو ان کو کھلاتا رہا، ساری زندگی ان کو پلاتا رہا، ان کو پیدا کیا، انگ انگ ان کا کسی کی قدرت تھا، کسی کا کرشمہ تھا. یہی مٹی، یہی کیلشیم، یہی کاربن ہے جو یہ حضرت انسان کی تخلیق میں کام آئی ہوئی ہے. اور یہی جو جمادات ہیں اس کے اندر کیا شے ہے جو انسان بنا ہوا ہے. تو یہ انسان خدا کی مطلق کرشمہ تھا اور مطلق اس کی رحمت پہ یہ رہا ہے. اور پھر اس کو بہت کچھ اختیارات ملے ہوئے ہیں جس میں ظلم اور فساد کی بھی کسی وقت یہ حد کر جاتا ہے. اور پھر ہزاروں آرزویں ایسی ہو جاتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بے شمار ایسا کچھ ہے. لیکن یہ زندگی ایسی محدود ہے، کسی کا بھی کوئی کھرب پتی یہاں سے گزرا ہو، کوئی بادشاہ گزرا ہو، کوئی ایسا انسان اس جہان کے اندر نہیں آیا کہ اس مختصر زندگی میں اس کی سب آرزویں اور خواہشات پوری ہوئی ہوں. البتہ خواہشات اور آرزویں اس انسان کے اندر موجود ہونا یہ ایک بڑی سنجیدہ بات ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جی آپ کی بہت ساری خواہشیں ہیں، خواہشیں رکھی ہوئی ہیں. تو یہاں کہا ہے کہ دراصل تھا ایک اور جہان، اور اگر اس مالک کو پہچانا ہو تو جو کوئی انسان کی کو آرزو خواہش ہو سکتی ہے اس کو واقعتاً انسان کے لیے پورا کر دینا اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. بہت بڑی ہستی ہے، بہت کمال ہستی ہے، بہت بڑی رحمت کی مالک ہے. تو جن لوگوں کو سراغ مل گیا کہ کسی طریقے سے اس سے ملاقات ہوگی اور اس سے آمنا سامنا ہوگا اور اس کے پاس جا بسنے کی کوئی صورت ہوگی، تو اس سے بڑے کامیاب کوئی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اس لقاء اللہ سے جا ملنے کا انکار کر دیا اور وہ انہوں نے یہ پھر یہ کیا ہوا ہے، عملاً یہ قبول کر لیا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی پھر یہ نرا مٹی کا ڈھیر ہے، تو اس سے بڑا خسارہ اور گھاٹا کھانے والا کوئی نہیں. یہاں تک کہ جب قیامت یکدم کھڑی ہو جائے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اس دن یہ بین کریں گے اور افسوس کریں گے کہ ہائے وہ وقت تھا کیسے ہاتھ سے چلا گیا. یہ مطلب ماننا نہ ماننا تو آپ کا فیصلہ ہے، لیکن رسالتوں نے جو کوئی بات کی ہے بے حد سنجیدہ ہے. ہاتھ چبائیں گے آپ اپنے، کاٹ کے کھائیں گے اپنے آپ کو، یا خدا کیسے وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا جب میں بالفعل اس خدا کو پہچان سکوں. کل مطلوب یہ تھا کہ اس کی اتنی ساری قدرت کو دیکھ کر صرف اس کی تسبیح کر لی،
صرف اس کی حمد کر لی ہوتی اور اس کی عبادت کا دم بھر لیا ہوتا، جو کہ اس کا منیمم تقاضا، اس کے بغیر وہ نہیں چھوڑنے والا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور ایک منظر، 2-3 لفظوں میں ایک منظر بتایا گیا کہ یہ پوری مخلوق آ رہی ہے اور ہر ایک نے اپنے گناہوں کی بہت بڑی بڑی گٹھڑی اپنی کمر پہ لادی ہوئی ہے اور قبروں سے نکل کر چلے آ رہے ہیں۔ کوئی تصور کریں وہ کیا کچھ نہیں یہاں اس دھرتی پر ظلم اور گناہ اور بدکاری اور حرام خوری ہوئی ہو، ہر انسان کو اس کے گناہ اس کی کمر پہ فزیکلی کمر پہ لادے ہوئے اور اپنے گناہ اٹھائے ہوئے میدان حشر کے اندر آ رہے ہیں۔ الا ساء ما یزرون، دیکھو کیسا برا منظر ہے، کیا کچھ یہ جہان سے لے کر آئے تھے، اور کچھ خوش قسمت ہوں گے کہ جو اس روئے زمین سے اپنی زندگی گزار کے اب جب اٹھ رہے ہوں گے تو اللہ کی حمد بول رہی ہوگی ان کے اندر، اللہ کی تسبیحات بول رہی ہوں گی، وہ سجدے جو وہ کرتے رہے تھے، وہ خشیت، وہ اللہ کی محبتیں، اللہ پہ قربان ہو جانا، فدا ہو جانے کا وہ سارا عمل، وہ بولتا ہوا اور نور ایک روشنی کرتا ہوا ان کے لیے راستے کھولتا ہوا وہ آ رہا ہوگا۔ تو وہ ہے حشر کا میدان۔ اور دیکھو مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نرا کھیل ہے اور تماشا ہے۔ اور وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ یہاں سمجھ جانے والے ہوں اور اس آزمائش کو پہچان کر اس آزمائش میں راستے بنا لینے والے ہوں، ان کے لیے دار آخرت بہت اعلیٰ ایک شے ہے، تو جس کو سمجھنے کی اور عقل کی ضرورت ہے۔ افلا تعقلون۔ اس کے بعد جو ہے وہ رسالتوں کا آنا، وہ کچھ خدائی سنتیں جو ہیں اس کا ذکر ہے، ہم تھوڑا سا سکپ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 42 کہ ہم نے اس سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، تو رسولوں کو بھیجنے کے ساتھ ان کو جو ہے وہ مشکل حالات آ پڑتے تھے، تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑا جاتا تھا۔ اچھا، اب ان کو جھنجھوڑا جاتا تھا تو کہا کہ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب خدا کی پکڑ آئی تو اسی وقت ان کے دل نرم پڑ جاتے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ شیطان نے ان کے لیے وہ مزین کر دیا جو وہ کرتے رہے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے بالکل ہی بھلا دیا جو ان کو اس وقت نصیحتیں کی جا رہی تھی، سمجھائی ہیں، رسول کھڑے ہیں، رسول بتا رہے ہیں، کچھ تھوڑی دیر کے لیے ان پر کچھ سختیاں بھی آئی ہیں، پیغام تھا، نہیں سمجھے ہیں، بہت اچھا تھا کہ کچھ سختی آئی ہے تو اب دل نرم ہو جاتے، نہیں ہوئے۔ جب ایسا ہو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے آسائشوں کے ایک بار تو دروازے ہی کھول دیے ان پر۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، پھر جب وہ پوری طرح منہمک ہو گئے اس کی خوشی میں جو ان کو ملا ہوا تھا، اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، پھر ایک دم ہم نے ان کو پکڑا، اور پھر البتہ کوئی امید، جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا، وہ آخری عذاب کو، پھر کوئی امید بھی ان کے پاس باقی نہ رہی۔ وقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر تو جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی گئی ظالم قوم کی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور زمین میں یہ جو کہانی ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی، اس پر بھی تعریفیں اور حمد ہوتی ہیں کہ اگر زمین کی یوں بار بار صفائی نہ ہوتی تو پتہ نہیں یہ جہان کیا سے کیا بن چکا ہوتا۔ اچھا، یہاں ہے وہ مقام جہاں پہ اہل علم نے کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، بہت اہم بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جس آدمی کی اللہ کو، جس آدمی کی خیر منظور ہو، اچھا اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ غفلت میں پڑتا ہے، کچھ گناہوں میں پڑتا ہے، تو اس کے معاملات اتنے زیادہ خراب ہونے لگتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف کو رجوع کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کی محبت ہے کہ اگر اللہ سے تھوڑا سا دور جائے تو اللہ اس کو محسوس کروا دے کہ میرے بندے تو مجھ سے دور ہو رہا ہے، تو وہ پلٹ کے دیکھے گا، ان پیغامات کو پہچان لے گا اور توبہ اور استغفار اور انابت کی طرف کو وہ واپس آ جائے گا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ سلف کے بزرگ جو ہیں ان کا قول ہے، کہتے ہیں واللہ
میں کسی وقت اپنی نافرمانی کا اثر اپنی سواری میں دیکھ لیتا ہوں، وہ میرے قابو نہیں آ رہی، میں کہتا ہوں کہ ضرور مالک کے حق میں مجھ سے کوئی گڑبڑ ہو گئی، یہ ایسی تھی نہیں، میری یہ سواری ایسی تھی نہیں۔ کہتے ہیں میں اپنی معصیت کا اللہ کے ساتھ جو میری اپنی کو نافرمانی، اس کا اثر میں اپنی بیوی میں دیکھ لیتا ہوں، اپنی اولاد میں دیکھ لیتا ہوں، معاملے سیدھے نہیں ہو رہے تھے، نہیں ایسے، اچھا مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہو۔ اچھا یہ اللہ کا پیار ہے بندے کے ساتھ، ویسے کہنے کو مطلب ہے بندہ کہتا ہے کہ میں ہی رہ گیا ہوں۔ اچھا دوسرے کہتے ہیں کہ وہ بندہ اس نے گناہ کی، خدا کو بھلا دینے کی، بلکہ نکال باہر کرنے کی حد کر رکھی ہوئی ہے، اور کوئی رزق آ رہا ہے اس کے پاس، کہتے ہیں یہ ہے وہ جو دوزخ کے لیے پالا جا رہا ہے۔ تو صحیح طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، وہ اس کی ایک بہت بڑی یہ ہے کہ اس تھوڑے سے مختصر سے اس فانی جہان کے اندر بہت کھل کر گناہ کرنے والوں کے لیے رزق کے دروازے اور آسائشوں کے اور آسانیوں کے دروازے کھل گئے ہوئے ہوں۔ کیونکہ پھر ایسے پر جو ہے نا وہ جو پکڑ آتی ہے وہ پھر فائنل ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بار بار یہ جو موقع دینا، پھر آ جا پھر بھول گیا، پھر جو ہے کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد پھر کچھ تھوڑے سے حالات ایسے خراب ہوئے، پھر بندہ پلٹا، مسلسل یاد دہانا، یہ خدا کی رحمت ہے، اور بالکل رسی دراز کر دی جانا، یہ اصل اس بات کی ہے کہ اس پر ایک ہی بار وہ عذاب آنا ہے جس میں پھر کوئی مہلت، کوئی پلٹنا، کوئی انابت، کوئی استغفار کی کوئی صورت جو ہے وہ باقی نہیں رہنے والی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اقول قولی ھذا واستغفر۔